کتاب کیا تھا نا سے بات ہوئی کتاب چاہیے تھی نا کسی سے قرآن شریف پڑھوا دو قرآن شریف 3 دفعے کون سی قل هو اللہ شریف. میرے کو قاری صاحب ہیں قاری ہیں کوئی بھی قاری میں پڑھ دوں آپ پڑھ دیں میں پڑھ دیں. بس ٹھیک ہے بھائی جان کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حضرات، بہت محترم خواتین اور تمام حاضرین مجلس، آپ دور دراز سے تشریف لائے. آپ کا منشا مقصد یہاں آنے کا، سفر کی صعوبت آپ نے برداشت کی، سردی کا خیال نہیں کیا، دنیاوی مصروفیات سے آپ نے وقت نکالا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اطلاع ملی کہ ہمارے بندوں میں سے، ہمارے غلاموں میں سے، ہماری جان میں سے ایک جان ایسی ہے جس پر مرشد کریم ابدال حق ممثل کائنات محمد عظیم برخیا حضور قندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے ایک بندہ ایسا ہے جو اس دنیا میں موجود ہے. آپ آدمی کے پاس نہیں آئے، آدمی تو بہت ہیں، ہر قسم کے ہیں، بڑے بڑے عالم فاضل بھی ہیں، بڑے بڑے سائنسداں بھی ہیں. اس طرح عشق و آگاہی بھرپور ذہن والے بندے مجھے یہاں نظر نہیں آ رہے ہیں جو اور دوسرے ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو
دین کی تمام راحتیں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو بیماریوں سے شفا عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے. اور ان سب وسائل دستیابی کے بعد آپ کو ایک بات کو شعور عطا فرمائے. پھر تو رہے ہیں دنیا کی تمام خواہشات اور دنیا کے تمام مال و زر، دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، ہمیں اس بات کا علم تو ہے، لیکن ہمیں یقین والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من ربنا، اس یقین میں دنیاوی چھاپ کا عکس زیادہ ہو گیا ہے. ہم پیدا ہوتے ہیں، ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ اگر عالم ارواح سے جہاں روحیں رہتی ہیں وہاں اس دنیا میں منتقلی نہ ہو تو کوئی وجود زمین آسمان عرش پر کرس پر کیا اس کا مظاہرہ ہوگا؟ مجھے اس پر ہاں میں جواب چاہیے. میں پھر دوہراتا ہوں، ہم پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے؟ گوشت، سبزی، ترکاری، چاند، سورج، ستارے، کہکشانی، نظام، جنت، دوزخ، مرنا جینا کب ہوا؟ ارے بھائی کب ہوا؟ کوئی کھڑا ہو کے بتائے. کیوں؟ اب بیٹھ جائے. اللہ کے ذہن سے کیوں ہوا؟ خواتین میں سے بولے کوئی. اتنا بڑا پروگرام، 7 آسمان، عرش، کرسی، حجاب عظمت، حجاب کبریا، حجاب محمود، روح، جسم، رزق، رونا جینا، غیب و شہود کیوں ہوا؟ خواتین میں سے بھائی کون کیا؟ اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس لیے ہوا. تو یہ تو اس میں ہونی چاہیے نا. یہاں آ کے بتاؤ. ان کو مائک دے دو، ایک ایکسٹرا مائک دے دو. اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں اس لیے. اچھا بہت اچھی بات. لیکن یہ سنا نہیں لوگوں نے. اس پہ بتا ایک ایکسٹرا مائک دے دو. السلام علیکم. اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو انہوں نے ہمیں وجود بخشا ان کے ذریعے. تو ہماری پیدائش کا منشا کیا ہوا؟ یا یہ لاؤڈ اسپیکر زیادہ ہونے چاہیے. اللہ نے چاہا میں چھپا ہوا خزانہ ہوں، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، واحد ہوں. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے قل هو اللہ احد، کوئی نہیں تھا اللہ کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تھا، اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق کا مظاہرہ نہیں تھا. آپ خط لکھتے ہیں، دوست کو لکھتے ہیں، دشمن کو لکھتے ہیں، جب تک کہ آپ
قلم سے کاغذ پر نقوش نہیں بناتے ہیں، اردو میں، انگریزی میں، اردو میں، 200 زبانوں میں سے کسی زبان میں کیا اس کا مظاہرہ ہوتا ہے جو آپ چاہتے ہیں؟ مجھے ہاں نہ چاہیے بھائی، گونگے بہرے لوگ نہیں چاہیے، بولے نا. آپ جائیں، آپ نوٹس وغیرہ لے کے جائیں. یہی بہت زیادہ ہونے چاہیے، انتظام نہیں ہو سکتا. اور یار اور بات سکتے ہیں مائک بھائی، کسی ایسے کو جو جواب سوال دوبارہ ریپیٹ کریں سوال. یار کسی اور کو دے دو، کسی اور کو دے دو. میں دیکھیں میری بات سنیں. اب میں عمر کے اس حصے میں ہوں. آج کل کی بات ہے، جو میرے مرشد نے مجھے مشن سنبھالا ہے. میرے مرشد نے مجھ سے ارشاد فرمایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری خصوصی ڈیوٹی لگائی ہے، اس ایک بندے کو تیار کر جاؤ. 20 سال وہ میرے پاس شب و روز انہوں نے قیام فرمایا. تو 20 سال میں کیا پڑھایا مجھے؟ اپنا گھر چھوڑا، ہفتے میں 2 دن اپنے گھر جاتے تھے، باقی میرے پاس رہتے تھے. کیوں؟ کون سا علم سیکھنے کے لیے انہوں نے اپنا گھر چھوڑا، اپنی نوکری چھوڑی، اپنا کاروبار چھوڑا؟ کیوں؟ جواب دے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے عرفان کے لیے حضور، تاکہ آپ کو تیار کر سکیں اور آپ پھر لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا سکیں. کیا ہوا؟ السلام علیکم بابا جی. حضور قلندر بابا نے یہ سب چھوڑا تاکہ آپ کو تیار کر سکیں اور آپ اللہ کو جان سکیں اور پھر لوگوں کو اللہ کا جو عرفان آپ دے کی سکیں. بات جا رہی ہے؟ نہیں، انتظام نہیں ہے صحیح. آواز نہیں آ رہی، قریب ہو کے بات کرو. تو موضوع بدل دوں؟ نہیں حضور، اب آ رہی آواز؟ بھائی جب آواز ہی نہیں آ رہی، موضوع بدل دوں؟ آ رہی آواز حضور. میری تو آ رہی ہے، آپ کو جواب تو نہیں مجھے مل رہا ہے کہ آپ کے دماغ میں کچھ نقوش بنے یا نہیں بنے. آج کے دن میں چاہتا ہوں جو کچھ میں بولوں آپ کے ذہن میں لفاظ خود جائے. میرا پتہ نہیں میں کب چلا جاؤں. میری جو ڈیوٹی، میرے مرشد نے جو فرمایا وہ سے فرمایا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طلب فرمایا، اور اس بندے کو، احمد میرا نام ہے، حضور پاک جو مجھے احمد بولتے ہیں، اس کو یہ علوم سکھا دو. اس میں کچھ پابندیاں بھی تھی. تو میرے مرشد نے اپنے گھر بار کاروبار سب کو چھوڑ کے، کتنے سال رہے؟ نہیں 14 سال میرے پاس رہے. شب و روز، بھائی شب و روز میں تو آدمی، آپ کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، بھائی ہے، بہن ہے، 14 سال شب و روز رہے تو ویسے ہی سیکھ جائے گا. زبان سیکھ جاتا نہیں، مادری سیکھ جاتا ہے نا. اچھا اب یہ بتائیں کہ مجھے انہوں نے کیا سکھایا آپ کے خیال میں؟ بتائیں. اللہ تعالیٰ کا عرفان. یہاں کے بتائیں.
اس میں بتائیں. ہاں بھائی. ابا حضور اللہ کو پہچاننے کی طرزیں، اللہ کو پہچاننے کا علم، تاکہ آپ اس مشن کیوں کو آگے لے کیوں کے چلیں، کیوں تاکہ وہ مشن لے کے آپ آگے چلیں اور ہم تک پہنچائیں. کیوں کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ میں پہچانا جاؤں اس کی اللہ محبت کے چاہتا ساتھ. ہے. واہ سبحان اللہ، بڑی اچھی بات کہی آپ. دو حدیثیں ہوتی ہیں. ایک حدیث قدسی ہوتی ہے. جی جی قدس حدیث وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ فرمائی. اور حدیث قدسی یہ ہو گئی. اور دوسری قدسی جو ہے وہ مخلوق جب ہوگی اس کے کھانا پینا سونا جاگنا اضافی اولاد میں دو رخ متعین ہوئے. یہ ہو سکتا ہے آپ یہ بات پھر نہ سنیں. یہ کیوں؟ دیکھیے اللہ نے پیدا کیا. اب پیدائش کی بات کیا ضروری تھا بھائی؟ اللہ حضور سارا انتظام کرنا کہ کیا کھانا ہے پینا ہے، وسائل جی وسائل کا انتظام کیا، چاند کا انتظام کیا، سورج کا انتظام کیا، اور ستاروں کا انتظام کیا، 7 چھتوں کا انتظام کیا، جی ابا حضور 7 زمینوں کا انتظام کیا، جی موت و حیات کا انتظام کیا. آپ ایک دن کے ہیں، جی اب 2 دن کے ہو گئے. ایک دن کہاں گیا؟ وہ غیب میں چلا گیا. یعنی جی غیب میں چلا گیا، غیب سے کیا مطلب؟ جہاں سے آیا تھا وہاں چلا گیا. کہاں سے آیا تھا؟ اللہ کے پاس سے آیا تھا، اللہ کے پاس چلا گیا. ٹھیک ہے. جی اب آپ 2 دن کے ہو گئے، دنیا میں آ گئے. اب آپ 3 دن ہو گئے، 2 دن کہاں گئے؟ وہ بھی غیب میں چلے گئے. هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ ہی اول ہے، اور اللہ ہی اول ہے، اللہ ہی آخر ہے، اللہ ہی چھپا ہوا ہے، اور اللہ ہی ظاہر ہے. ظاہر ہے. بندے کی تعریف کیا ہے؟ کوئی غیب میں تھا، غیب میں تھا. دنیا میں آیا، جی حضور ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ماں کے پاس رہا جی جی 9 مہینے. جی ماں کیا ہے؟ ماں وسائل ہے، اللہ کی طرف سے ایک ڈپیوٹ کیا گیا ہے کہ اللہ وسائل چھوڑ دے یار. نہیں ماں اللہ کیا ہے؟ ماں اللہ کی طرف سے ایک ڈسپلے ہے تاکہ اس بچے کی کیئر کر سکیں. ماں اول ہے، اول ہے. ماں آخر ہے، ماں ظاہر ہے، ماں باطن ہے، اور پھر ماں اول آخر ظاہر باطن کا مظاہرہ ہے. ٹھیک ہے. آپ کیا ہیں؟ اول آخر ظاہر باطن. جی ابا حضور ماں کیا ہے؟ اول آخر ظاہر باطن. ٹھیک ہے. جی جی اب آپ اس دنیا میں آ گئے. مخلوق حاجت مند ہے. قل هو الله احد. جی جی اللہ اللہ صمد ہے، کل هو اللہ ایک ہے، احد ہے. احد. احد کا مطلب اللہ یکتا ہے. ایک نہیں ہے، یکتا ہے. جی جی اس کی ایک سے تعریف پوری نہیں ہوتی بھائی، ایک کے ساتھ 2 مشروط ہو گیا. مکمل ہے، یکتا ہے. اللہ جو نام رکھ، جی جی لیکن اللہ کی اس سے تعریف پوری نہیں ہوتی. اللہ اللہ ہے بس، ہمیشہ ہے اللہ. قل هو الله احد، ہمیشہ. ہمیشہ کی سے. اب ہمارے اللہ کو کیسے یاد کریں؟ ہم کمزور ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ ایک. ٹھیک ہے، چلو ایک ہے اللہ، ٹھیک ہے. اب وہ اللہ پھر کہتے ہیں قل هو الله احد. اللہ فرماتا ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ایک ہے. یعنی
कोई और नहीं है अल्लाह ایک تو وجودی نہیں ہے، ایک تو حساب کتاب میں آتا ہے. بھائی غور تو کرو. اگر ہم اللہ کو کہیں گے، اگر ہم اللہ کو ایک کہیں گے تو دو لازم ہو جائے گا. دو نہیں ہے، اللہ واحد ہے، واحد نرادھار. اب جب ایک ہوگا، ایک، اب ہم ترجمہ کرتے ہیں اللہ ایک وجود، اللہ ایک وجود ہے. ہماری مجبوری ہے، اللہ ایک وجود ہے. دیکھیں وہ وجود ایسا وجود ہے جو مخلوق سے ماورا ہے. اللہ کا نہ کوئی باپ ہے، اللہ کا نہ کوئی ماں ہے. اللہ بے نیاز ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. ارے بھائی نیند تو بات کی بات ہے، اللہ کو تو غنود کی بھی نہیں آتی. آیت الکرسی پڑھو. اب یہ اللہ نے کیوں بنایا؟ یہ اللہ نے، نہ اللہ کو بھوک لگتی ہے، نہ کھانا کھاتے ہیں، نہ اللہ کے کوئی ابا ہیں، نہ کوئی اللہ کی اماں ہیں، نہ کوئی رشتہ داری ہے. کیوں بھائی؟ جب اللہ کی اولاد ہی نہیں تو رشتہ داری کہاں سے ہو گئی؟ ٹھیک ہے نا. اب یہ کہ اللہ نے یہ بات آپ نوٹ کر کے لے جائیے گا. اس کو بار بار جتنی پڑھیں گے آپ کی روحانی ترقی ہوگی. اللہ واحد ہے، مخلوق واحد نہیں ہوتی. مخلوق کہتے ہی اسے ہیں جو کثرت ہو. ماں ہوگی، باپ ہوگا، دادا ہوگا، نانی ہوگی. ٹھیک ہے. اللہ واحد ہے. اللہ خود صمد. مخلوق محتاج ہوتی ہے بھائی، پیدائش کی محتاج، کھانے کی محتاج، جینے کی محتاج، مرنے کی محتاج. ایک دن کا بچہ، ایک دن کا بچہ جب 2 دن کا ہوتا ہے تو 1 دن کہاں گیا؟ کیا اللہ کے پاس نہیں گیا؟ مجھے جواب چاہیے. 1 دن کا بچہ جب 2 دن کا ہوا تو 1 دن غائب نہیں ہو گیا؟ تو اللہ غائب نہیں ہے. 2 دن کا بچہ کیا ظاہر نہیں ہو گیا؟ کیوں ظاہر ہوا؟ کیوں ظاہر ہوا بھائی؟ अल्लाह जाहिर کیوں ظاہر ہوا یار؟ دماغ کھولو، دماغ. اللہ چاہتا ہے ظاہر ہو. 1 دن کا بچہ، 1 دن کا بچہ مر گیا. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. روز مرتا ہے، روز اللہ کے پاس جاتا ہے، روز اللہ کے پاس جاتا ہے. دوسرا دن پھر اللہ کے پاس جاتا ہے، تیسرا دن پھر اللہ سے ظاہر ہوتا ہے. کیا سمجھے بھائی ہو؟ ہم جو موجود ہیں یہاں 1 دن کے ہوئے، کہیں سے آئے، کہیں سے آئے بھائی. وہ کون ہے؟ اور 2 دن کے ہو گئے تو 1 دن کہاں گیا؟ غیب. غیب کیا ہے؟ اللہ. غیب کیا ہے؟ اللہ. عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. پھر اب 2 دن کے ہو گئے آپ،
تو پہلا دن کہاں گیا؟ ایک دن کا بچہ کہاں گیا؟ غیب میں چلا گیا، اللہ کے پاس. اور دوسرے دن کا بچہ کیا ہوا؟ ظاہر ہو گیا، یعنی اللہ سے دور ہو گیا. ٹھیک ہے. اب 2 دن اللہ رحیم و کریم ہے، اللہ کریم ہے، وہ الاول. یہ تو تم تھک جاؤ گے مجھے. هو الاول، نمبر 1، نمبر 1 بولو یار، اللہ. اللہ. نمبر 2 اللہ. اللہ سے دوری. اللہ سے دوری. نمبر 2 غائب ہوا. اب نمبر 2 کیا ہو گیا؟ اللہ سے دور. 3 ہوا دوری. دوری اور مزید دوری. دوری پھر غائب ہو گئی. 4تھا دن ہوا اللہ سے دوری ہوئی. کو اگر یہ بات نہیں سمجھ رہے ہو تو ہاتھ اٹھا دو، میں دوسرا موضوع بدل دوں گا. نہیں نہیں بابا جی یہی چلیں. ہاتھ اٹھا دو سب. نو سمجھ رہے ہیں. یہ آپ اگر ٹائپ کرنا چاہیں ٹائپ کر لیں سب. یہ میں ایسی بات کہہ رہا ہوں کہ جو ضروری ہے. 5 دن کا بچہ ہوا، 4 دن کہاں گئے؟ 4 دن کہاں گئے؟ غیب میں گئے نا. غیب کیا ہے؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بچوں، میرے پیاروں، یہ بتا دو مجھے، تو پھر یہ جو ہم یہاں زندگی گزار رہے ہیں وہ کس طرح، عمر کیا ہے یہ بتا دو. یخرج الحی من المیت یخرج المیت من الحی. ایک دن پیدا ہوتے ہو، غائب ہو جاتے ہو، دوسرے دن پیدا ہو جاتا ہے، دوسرے دن غائب ہو جاتا ہے، تیسرے دن پیدا ہوتا ہے. یہ جو غیب و شہود کی زندگی ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ بول سکتے ہیں؟ آپ کو ایک دن غائب، پھر وہ بھی دن غائب، پھر وہ بھی دن غائب، لیکن وہ بھی ظاہر. هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن. الا انه بكل شيء محيط. اب مجھے آپ سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بتا دیں کہ ہماری زندگی جو ہے، ہماری زندگی کا فارمولہ کیا ہے؟ بتا دیں. غیب ظاہر غیب. اللہ غیب ظاہر ہے نا جی. تو آپ غیب میں کیوں واپس جا رہے ہیں ہر روز؟ ایک دن ظاہر ہوتا ہے، ابھی وہ دن ختم نہیں ہوتا آپ غائب ہو جاتے ہیں. عمر اب آئے کہاں سے؟ اللہ کی طرف. کہیے تم تھک جاؤ مجھے. نہیں اب بھائی کوئی یہاں آ جائے بھائی. نہیں تھک جاؤ گے، بیٹھے ہی نہیں رہو. کون بیٹھے گا بھائی؟ مضبوط آدمی کون ہے؟ چلو یہ ہے اسی لائن. نہیں وہ گڑبڑ کرا تھا. ہاں بھائی میں کیا کہہ رہا تھا؟ ادھر آپ بتائیں، خواتین میں سے اٹھ کے بتائیں میں کیا کہہ رہا تھا. ارے کوئی اٹھے تو صحیح بھائی. نہیں سامنے سے اٹھے، سامنے سے اٹھے. السلام علیکم ابا. بسم اللہ پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن ہمارا غائب ہو جاتا ہے، اگلا دن ظاہر ہو جاتا ہے، اللہ سے دوری ہو جاتی ہے.
پھر ہم واپس دوسرا دن غیب میں ہو جاتا ہے, اللہ کے پاس واپس آ جاتا ہے, تو یہ کون سا فنومنا کہلائے گا؟ اچھا, ہم کہاں سے آئے؟ اللہ سے. مرنے کے بعد کہاں گئے؟ اللہ کے پاس. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کا فارمولا ہے نا, اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے اللہ کے پاس واپس جانا ہے, ہر سب کچھ واپس ہے. زندگی کے دو رخ. آج کی بات یاد رکھنا, شاید میں پھر نہ کہہ سکوں. زندگی کے دو رخ کون سے؟ ایک الغیب میں منتقل ہونا, ٹھیک ہے. دوسرا غیب سے دور ہونا. جب ہم ایک دن غیب ہوئے تو کیا ہوا؟ کون سی زندگی لے کے گئے غیب میں؟ اللہ سے دوری. ہاں بھائی بتاؤ, اللہ سے دوری لے کے گئے یا اللہ سے دوری ہے؟ جب غیب سے دوری لے کے گئے نا. جی ابا جی. اب وہاں ایک عالم اعراف بھی ہے جہاں یہاں سے سب منتقل ہوں گے. پھر اس کے بعد عالم حساب بھی ہے. پھر اس کے بعد جنت دوزخ بھی ہے. اللہ سے دوری کیا ہے بھائی؟ جی ابا جی. بھائی جو کچھ آپ نے یہاں کیا تو غیب سے دوری ہے. جی اللہ سے دوری. تو ہم کہاں گئے مرنے کے بعد؟ اللہ کے پاس گئے یا کہیں اور گئے؟ اللہ کے پاس حضور, اللہ کے پاس. سوچ سمجھ کے بات کرنا, غلط نہیں کرنا. جب ہم مر گئے تو ہم ساتھ لے کے کیا گئے؟ کچھ بھی نہیں. ہاں, اللہ سے دوری لے گئے. کچھ بھی نہیں لے گئے, دوری لے گئے. یہی اب دو زندگیاں ہمیں ملی. ہم جب اللہ نے کن فرمایا, اللہ نے کن فرمایا, ہمیں کہاں رکھا بتائیں؟ کہاں رکھا؟ کہاں رکھا؟ جنت میں رکھا. کہاں رکھا؟ جنت میں. ہم وہاں سے کیوں آئے؟ نافرمانی کی وجہ سے. وہاں ایک درخت ہے جنت میں, لاکھوں درخت ہے, کروڑوں درخت ہے. وہاں ایک درخت, اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام سے, یعنی ہمارے جد امجد سے, ہمارے ابا سے, ساری جنت آپ سب شہد کی نہریں, اور جناب کی نہریں, شہد کی نہریں, 4 نہریں نا, دودھ کی, شہد, جنت شہد کی نہریں, دودھ کی نہریں, سفید پانی کی نہریں, زمزم کی نہریں, ٹھیک ہے, اور ایک عام نہر, ٹھیک ہے. اب یہاں سے جب 4 نہریں متعین ہو گئیں تو پانی تو زندگی ہے بھائی. اگر پانی نہ ہو پر ایک چربی پیدا نہیں ہوگا. یہ 4 نہریں کیا ہیں یہ میں ابھی آپ کو نہیں بتا سکتا, اس لیے آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی بات, ٹھیک ہے. اب اللہ نے فرمایا سب کچھ تمہارا, نہریں تمہاری, سیب تمہارے, پھل تمہارا, فرشتے تمہارے, اور جناب کیا کہتے ہیں خواتین کو, کیا کہتے ہیں فرشتے, حوریں تمہاری, جو کھاؤ پیو سو, کوئی نماز فرض نہیں, کوئی کچھ نہیں, بس اب تم شاہی مہمان ہو. لیکن ایک شرط, یہاں ایک درخت ہے,
ایک درخت، ایک کروڑوں درخت میں ایک درخت، اس کے قریب نہ جانا. لا تقربا هذه الشجرہ، جنت میں ایک درخت ہے، لاکھوں درخت آپ کے پاس، جو چاہے کھاؤ، جو چاہے پیو، نماز کا دل چاہے نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو، نہ کرو، کوئی گناہ نہیں، کوئی ثواب نہیں، پوری زندگی آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ ایک درخت. بھائی ہمیں تو پتہ نہیں کروڑوں درخت ہوں گے جنت میں. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، میری بیٹیوں، سوچو، لاکھوں درخت میں جانے کو مانا نہیں، ایک. لا تقربا هذه الشجرہ، جنت میں ایک درخت ایسا ہے، اس کے قریب نہیں جانا. اور اگر تم اس درخت کے قریب گئے، ٹھیک ہے، کیا ہوگا؟ جنت سے نکال دیے جاؤ گے. اپنے اوپر ظلم ہو گیا. بھائی بیکار نہیں بولنا بھائی، جب تک میں سوال رکھا، بیکار نہیں بولنا، میں جب سوال کروں پھر جواب دینا. ایک درخت ہے، کتنے درختوں میں؟ لاکھوں کروڑوں، اس کی تو کوئی تعداد ہی نہیں نا. اور اس میں پھل بھی ہیں، اس میں پھول بھی ہیں، اس میں آپ کے غلام بھی ہیں، اس کو غلمان کہتے ہیں، اس میں آپ کی کنیزیں بھی ہیں، اس میں آپ کے پاس رہائش بھی ہے، کھانا بھی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کا قرب بھی اللہ نے پہلی بات کہی تھی، میں چھپا ہوا خزانہ ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں پہچانا چاہوں. پہچاننے کے لیے ضروری تھا کوئی پہچاننے والا موجود ہو. اب پہچاننے والے موجود کے ضروری مخلوق ہو. مخلوق ضروری ہے، وہ جب جنت میں رہنا چاہے پھر کیا نہ کرے، نافرمانی نہ. ایک سے ایک درخت، کروڑوں درخت، ایک درخت، اس کے قریب نہیں جانا. لیکن اب ہم کہتے ہیں شیطان نے بہکایا. بڑی آدمی بہکا کیوں؟ آپ کو کوئی کھانے میں اتنا سارا نمک ملا کے دے دے اور بتا بھی دے تو یہ کہیں بھائی یہ کھاؤ، جسے نہ کھاؤ. بتاؤ کون کھائے گا؟ تو اللہ نے تو بتا دیا نا. اگر اس درخت کے قریب چلے گئے، یہ میں بہت راز کی بات آپ سے بتا رہا ہوں، اگر اس درخت قریب چلے گئے پھر کیا ہوگا؟ ظلم کرو گے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی. اور جنت میں نافرمان بندے کی جگہ نہیں. جنت جیل ہے، سزا ہے، ایلیوژن ہے، دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، سود ہے، قتل ہے. کون؟ ایلیوژن. لیکن لوگ تو شیطان کو برا کہتے ہیں. جی آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے کہ نہیں اس کو اور اس میں جنت کے درخت کو میں جو منع کیا اللہ نے اس لیے منع کیا ہے. پھر اللہ تمہیں جنت سے نکال نہیں سکتے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ بتاؤ نا بھائی. کیا ہے؟ بہت اچھی بات کہی. الف لام میم.
ذالک کتاب، آگے پڑھو، لا ریب فیہ، یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے اس میں شک نہیں ہے. جس بندے کے اندر شک ہوگا متقی کبھی نہیں ہو سکتا. ہدی للمتقین. اور جو متقی ہوگا اس کی وہ غیب کو دیکھے گا. یؤمنون بالغیب، دیکھے بغیر یقین نہیں ہوتا. کوئی کیس ہے وہ گواہ بن جاتا ہے، عدالت حلف اٹھواتا ہے نہیں. اب وہ کہے گا کیا آپ نے دیکھا ہے؟ وہ کہے گا جی میں نے دیکھا تو نہیں، بہت اللہ والے بزرگ ہیں، میرے پیر صاحب ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، انہوں نے بتایا تھا. آپ بتائیں، آپ جج ہیں بھائی، آپ جج ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ کھڑے ہو کے بتاؤ، کھڑے ہو کے بتاؤ. نہیں مانیں گے. نہیں، جج کیا کہے گا؟ جج کہے گا کہ نہیں تمہاری گواہی. جج کہے گا ان پیر صاحب کو لے آؤ، گواہ نہیں قبول کرے گا، کرے گا. اب فیصلہ کیا ہوگا؟ اگر گواہ نہیں آئے، پیر صاحب نہیں آئے، فیصلہ کیا ہوگا؟ سزا ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اب پڑھو. ذالکل قرآن، یہ کتاب، لا نہیں، ریب شک نہیں، لا ریب شک فی، اس کتاب کے ایک ایک حروف میں، ایک ایک لفظ میں، ایک ایک جملے میں نہیں ہے. سنو آگے سنو. جب آدمی میں شک ہوگا متقی نہیں ہوگا بھائی. ہدی للمتقین، جس آدمی میں شک ہوگا وہ کبھی متقی نہیں ہو سکتا. ہدی للمتقین. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں متقی کی تعریف کیا ہے؟ الذین، متقی کی تعریف کیا ہے؟ یؤمنون، یومین معنی یقین، یقین، شک و شبہ سے بالا تر. یؤمنون بالغیب. اب وہ غیب کو ہم کیسے حاصل کریں بھائی؟ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب ہم بھی نماز کرتے ہیں قائم. بھائی مجھے تو اللہ معاف کرے، مجھے تو نماز میں خیال آ ہی جاتے ہیں، کئی دفعہ نماز دوہراتا ہوں. آپ نے کہا اللہ اکبر، اگر کوئی شک آ گیا وہ میری بیگم نے پتہ نہیں کہ آج کیا پکایا ہوگا، یقین ٹوٹ گیا، قائم ہے. کیوں بھائی؟ بیگم صاحب کہتی جی میں کھانا بہت اچھا پکاؤں، میاں جی آگے خوش ہوں گے، کھانا کھائیں گے. یقین ٹوٹ گیا، یعنی نماز میں اگر ٹوٹ گیا. اور یہ جو رنگ تبدیل ہوئے اس سے کیا پیدا ہوا؟ کیا پیدا ہوا؟ کیا کہہ کہتے ہیں رنگ بدلنے سے شک پیدا ہوا. یہ دنیا تو ہے ہی ساری رنگی. ما ذرا لکم ارض مختلف الوان ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون. زمین میں چیز ہے. اچھا زمین کیا ہے؟ ایک جنت ہے، ایک زمین ہے. زمین پہ کیوں ہے؟
ہم زمین پہ کیوں آئے؟ جنت سے نکلے ہوئے آئے، قید میں آئے، سزا میں آئے. ٹھیک ہے؟ ہاں بھائی، اب جو میری بات کو سمجھیں وہ ہاتھ اٹھا دیں تاکہ میں اس کو مختصر کروں. شک کیا ہے؟ شک کیا ہے؟ کیا جنت سے نکلنے کی سزا نہیں ہے؟ شک کیا ہے؟ سارے کل کتاب لارے باپ، اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھا جا سکتا جب تک آدمی کے اندر شک سے آزادی نہ ہو. ذالک الکتاب لا ریب، شک نہیں ہے. ہم تو نماز پڑھتے ہیں، دنیا کی ساری کہانی ختم ہو جاتی، پتہ نہیں کس کو سلام کرتے. کاروباری کاروبار میں اسلام میں لگا ہوا ہے تو اس کو کہتے ہیں السلام علیکم، اے میرے کاروبار تو قائم رہنا تاکہ میرا شک قائم رہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ اکبر، وہ میرا بڑا دشمن ہے، میں تو اس سے انتقام لے کے ہی چھوڑوں گا. اس کا مطلب لا رہا ہے بھائی. اگر پیسے نہیں ہوئے تو روٹی کہاں سے کھاؤں گا؟ اماں کے پیٹ میں 9 مہینے روٹی کھائی، 2.25 مہینے اماں کہاں سے پیا؟ 20 کیا 20 نہیں بھائی، اماں کے پیٹ میں 9 مہینے کھایا نہیں، نشو نما ہوئی یا نہیں، زندگی پہلے دوڑی یا نہیں، روح ہوئی نہیں ہوئی، آنکھ ناک کان بنے نہیں، تو دنیا میں اللہ چھوڑ دے گا؟ تو ضرورت ہی کیا تھی پیدا کرنے کی بھائی؟ ٹھیک، اب پیدائش ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ اس میں ظاہر بہت اللہ کا ایک نظام ہے. اللہ کہتا ہے اے میری بیٹیوں، میری ماں، تکلیف ہوتی ہے، تکلیف میں اللہ کہتا ہے میں کسی کو اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. اگر ایک دفعہ استطاعت اولاد کی نہ ہو تو اولاد ہونا ختم ہو جائے گی. اچھا، میں نے اپنی اماں سے سنی یہ بات کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دائی دھو دھلا کے اس کو دکھاتی ماں کو. میری اماں نے مجھے بتایا پھر جتنی تکلیف ہوئی تھی اس کو تو پتہ ہی نہیں ہو جاتی. یہ اللہ کا انعام نہیں ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کبھی کسی کو اس کی سخت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. اب میں ختم کرتا ہوں. اب سبق کیا ہے؟ سبق کیا ہے؟ آپ آئے کہاں سے؟ آئے کہاں سے ہیں؟ اور مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے پاس غار میں چلے جاتے ہیں. بول سکتے ہو؟ کھانا کھا سکتے ہو؟ ٹھیک ہے. جب 1 دن کا بچہ ہوتا ہے، 1 دن کا بچہ ہوتا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کو جانتا ہے. اور جب 2 دن کا ہوتا ہے اب کہتے ہیں فلاں کا بیٹا. بیٹا تو فلاں کا ہے، مخلوق تو اللہ کی. ماں باپ کو تو ہم تو اب تو میرے پاس آتی مجھے تو بہت تکلیف ہوتی ہے. اولاد نالائق ہو گئی، ماں باپ شکایت کرتے ہیں. ایک صاحب بڑے ضعیف آدمی میرے پاس آئے، برا بال، میرے بیٹوں نے مجھے گھر سے نکال دیا.
एजी साहब ने एक किस्सा सुनाया। एक बाप जो है वो बीमार थे बेचारे, बार बार जवाब देते थे, वो आवाज देते थे, कभी कोई आया कभी तो हम इनका क्या करें। उन्होंने क्या किया पता है उन्होंने क्या किया? मियाँ बीवी ने मियाँ ये एडी साहब के जो नुमाइंदे उन्होंने मुझे सुनाया, एडी साहब के लिए बहुत अच्छा डॉक्टर है, उसका बड़ा अच्छा इलाज कराएंगे उसका। तो भाई मैं ठीक पढ़ाऊँ, मुँह में ठूस लूँगा, कुछ कर लूँगा, मैं तुम्हें बुलाऊँगा भी नहीं। खैर कोई जी बहुत अच्छा डॉक्टर आया हुआ है, ये मैं औलाद की बात सुना रहा हूँ। अब बहुत अच्छा डॉक्टर आया हुआ है, उसको दिखाएंगे, उसका इलाज हो। वो एडी के उसमें ले आए जी। तो वो रोए अल्लाह के वास्ते, मैं मुंह में ठूस लूंगा रुई, तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा, अनाज नहीं दूंगा, आवाज नहीं दूंगा कि नहीं। जो डॉक्टर बहुत और जनाब एडी साहब ने अल्लाह उन्हें खुश रखे, एक अजीम हस्ती अल्लाह की मखलूक की खिदमत करके गुजर गए। मिला उनसे, मैं तो अपने सब बच्चों को ले जाके अपने बच्चों के सर पे हाथ पे रखवाया था उनको। उन्होंने कहा कि भाई हमारा फार्म तो भर दो। और फार्म में लिखा था अगर बीमार हुए हमें इतना नहीं देंगे, अगर मर गए हमें इतना नहीं देंगे, हम खबर बनाएंगे जिंदगी भर आपको खबर की इत्तला नहीं देंगे, फातिहा नहीं पढ़ सकते। तो उन्होंने अभी छोड़ के चले गए। ये एजी साहब कह रहे हैं भाई अभी इस दौर में सबको पता है। मेरे मुर्शिद फरमाया कि मैं ख़त्म कर रहा हूँ, मेरे मुर्शिद ने फरमाया ओ भाई सुनो, पहले अब्बा कहते थे घर से निकाल दूंगा, लोग डर के मारे रो के माँ की गोद में जाकर छुप जाते। अब पता है क्या होता है, अब बच्चे कहते हैं अगर हमें भी कुछ कहा घर से निकल जाए। ये सब क्यों है? क्यों है? हम लोग दीन से दूर हो गए। दीन से दूरी क्या है ये मैं आज को बता रहा हूँ। ये बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। कुरान को तर्जुमा पढ़ने का बगैर सवाब कर दिया। अंग्रेजी ABCD याद कर ले, तर्जुमा याद ना हो, पियोन की नौकरी मिल जाएगी। अरबी आप पढ़ लें, तर्जुमा याद ना हो तो भाई फरिश्ते तो जब कब्र में आ गएंगे मंदिर होगा, वो क्या होता है? मर्रब्बू का है, वो क्या चीज होती है? अब फरिश्ते क्या लिखें, जो भी लिखेंगे जन्नती तो नहीं लिखेंगे ना। अब दो एक अल्लाह, मखलूक कभी एक नहीं होती। राज की बात बता रहा हूँ। अल्लाह वाहिद, यकता, निराधार, लासानी, ये अल्लाह मखलूक नहीं होता, अल्लाह पैदा करने वाला है। अल्लाह खाना नहीं खाता, मखलूक को खिलाता है। अल्लाह सोता नहीं है, ला ताखुज़ु सिनतुन वला नौम, नींद तो नींद भाई, अल्लाह को तो ऊँघ भी नहीं आती। फिर अल्लाह क्या करता? बताओ भाई, बताओ भाई, तुम बता दो। अल्लाह अपनी मखलूक की देखभाल करता है, उसकी परवरिश करता है, उसके नशो नुमा करता है।
کھانا بھی کھلاتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. ماں باپ بھی دیتا ہے, ماں کے دل میں محبت بھی ڈالتا. ہاں ماں کی اللہ کرتا ہے بھائی, اب کی نہیں کی اتنی. اللہ کہتا ہے میں اپنی مخلوق سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. کیوں؟ اللہ نے ماں کو تخلیق لیے انتخاب کیا ہے بھائی. اللہ نے ماں کو بچوں کی خوراک بنایا ہے. اللہ نے ماں کو دودھ پلایا ہے. طب والے کہتے ہیں 40 قطرے خون کا 1 دودھ کا قطرہ بنتا ہے. اللہ نے ماں کے دل میں اللہ والی محبت ڈال دی بھائی. اللہ 70 ماں سے زیادہ محبت کرنے والی ہے. ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ پیسے سے, جھوٹ سے, فریب سے, غیبت سے, قتل سے. نماز 5 وقت کی نماز, اس میں بھی چوری کرتے ہیں بھائی. اللہ اکبر. اب کون بڑا ہے بھائی؟ آپ نے کیا اعلان کیا اللہ کے سامنے؟ کہ اللہ بڑا ہے, اللہ تو بڑا ہے. اللہ سے بڑا کوئی. اب آپ کو خیال آ گیا بیگم صاحب, آپ جھوٹ نہیں بولے, آپ نے جھوٹ نہیں بولا. جی اس کا مطلب ہے ہم خیال کو بڑا کہہ رہے ہیں. بھائی وہ کہہ رہے ہیں جب آپ سے کہا جائے پھر آپ بولنا. مائک رکھ دو, کس کے پاس ہے بھائی؟ اگر کسی کو سوال کرنا ہوگا میں تھوڑا سا وقت دوں گا اس وقت. ٹھیک ہے جی. اب اللہ اکبر آپ نے کہہ دیا, ہاں نہیں, ہاتھ اٹھا دیا. ہاتھ اٹھانے سے فتح شکست میں بدل جاتی ہے بھائی. ہاتھ اٹھا دیا نا, لڑائی ختم ہو جاتی ہے, قتل عام ختم ہو جاتا ہے, آزاد غلام بن جاتے ہیں اور غلام آزاد ہو جاتے ہیں. ہاتھ اٹھانے سے اس کا کیا مطلب؟ کیوں ہاتھ اٹھایا؟ بندوقیں پھینک دی, جب شکست ہو جاتی نا سب سے پہلے بندوق پھینک دیتے. لڑائی ختم, ہارنے والا, ہاتھ اٹھانے والا ہار گیا. تو جب آپ نے ہاتھ اٹھائے کہ دنیا سے ہار نہیں گئے ہیں, اور کس کے سامنے ہارے؟ پھر آپ نے اقرار بھی کر لیا کہ اب اللہ سے بڑا کوئی نہیں. اب آپ کو کاروبار کا خیال آ گیا. اب ایمانداری سے بتائیں, اندر ٹٹولیں, آپ کو روئیں, کون بڑا ہوا ہے؟ پھر آپ جس نے اللہ کو رد کر دیا, نعوذ باللہ, وہ جنت میں جائے گا. یہ سب کیوں ہے؟ اب میں بات ختم کر رہا ہوں. اب انگریزی پڑھتے ہیں. پہلے بھی میں نے کہا ہے اگر انگریزی نہ پڑھے نوکری ملے گی؟ تو بھائی اگر اللہ کو حاضر ناظر نہ سمجھے جنت ملے گی؟ ہم تو کوئی بھی اللہ کو حاضر ناظر نہیں سمجھتے. ہمیں چھینک آتی, مسئلہ ہوتا ہے, ہمیں اللہ یاد آتا ہے کہ ڈاکٹر یاد آتا ہے. کس کو بڑا سمجھا آپ نے؟ اللہ اکبر کو, ڈاکٹر کو. یہاں ڈاکٹر صاحب بھائی ناراض نہ ہو جانا, یہ مثال ہے. اس کے بعد
آپ بارہویں بات سمجھ گئے. اب اس کا ایک حل ہے، ایک حل. آپ انگریزی پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، چینی پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں. بس 10 صورتیں آپ کو یاد ہیں، وہ آپ کی زبان بولے. اللہ، الحمد، اکبر، اللہ اکبر اردو نہیں بولتے. رحمان الرحیم اردو نہیں ہے. مالک یوم الدین اردو نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ عربی ہے. صراط مستقیم اردو میں نہیں بولتے. انعمت علیہم اردو میں نہیں بولتے. مغضوب اردو میں نہیں بولتے. رحمان رحیم اردو میں نہیں بولتے. اب اس کے بعد آخری بات ساری تقریر کا ڈبے باب یہ ہے کہ میرا آپ حکم سمجھ لیں، میری محبت سمجھ لیں، میری ہدایت سمجھ لیں، میری نصیحت سمجھ لیں. آپ سب کو قرآن کریم کی اماں ابا نے 10 صورتیں یاد کرا دی. اللہ کے واسطے ان کا ترجمہ یاد کرو. آدھی صورتیں تو حفظ ہی یاد ہیں. یہ سب جو میں نے لفظ بولے ہیں نا، ذالک الکتاب کون نہیں سمجھتا، لا ریب کوئی نہیں سمجھتا، شک کون نہیں سمجھتا. تلاش کریں کہ آپ اردو زبان میں کتنے لفظ اردو کے عربی کے بولتے ہیں. بس 10 صورتیں یاد کریں اور جب نماز پڑھیں تو کہ جی اللہ اکبر. اب اللہ بڑا ہے، اگر کوئی خیال آ گیا تو وہ بڑا ہے اور یہ شرک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترجمہ یاد کرنا. ترجمہ جو 10 صورتیں یاد ہیں ان کا ترجمہ. اور اللہ اکبر کے الحمد سب تعریفیں للہ ہے، اللہ کے لیے، رب العالمین، اور تمام عالمین کا رب ہے میرا بھی رب. یہ دوریں ترجمہ انشاءاللہ نماز میں خیرات نہیں آئیں گے. اللہ کرے میری اس دعا کو قبول ہو. تمام شرکاء ورک شاپ اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں.